السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 56۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن کثیر قال حدثنا حمام عن علی بن زید عن ام محمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرقد من لیل ولا نہار، آپ نہیں سوتے تھے رات کو اور نہ دن کو، نہیں سوتے تھے۔ فیستیقظ، پس آپ بیدار ہوتے، یعنی جب بھی آپ سوتے، رات ہو یا دن ہو، سونے کے بعد آپ بیدار ہوتے، الا تسوقا، مگر آپ مسواک کرتے، قبل ان یتوضا، وضو کرنے سے پہلے۔ واضح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے، وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، سوائے ولا نہار جملہ کے۔ ولا نہار یہ لفظ ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، ولا نہار کا لفظ ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داود الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99 میں اس پر بحث کی ہے کہ ولا نہار کا اضافہ یہ ضعیف ہے۔ یہ سند ضعیف ہے، ابو داود کی یہ سند 56 نمبر یہ ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں علی بن زید راوی ابن جدعان یہ راوی ضعیف ہے، اور اس میں زید بن علی بیان کرتے ہیں ام محمد سے، اور ام محمد سے مراد ان کے باپ کی زوجہ ہیں، ان کی ماں نہیں ہیں، حقیقی ماں نہیں ہیں، بلکہ ان کے علی بن زید کے والد محترم کی دوسری بیوی ہیں۔ ان کا نام تھا امیہ بنت عبداللہ، وکأنہا مجہولہ، گویا کہ یہ مجہولہ ہیں۔ ان کی توثیق کسی نے ذکر نہیں بیان کی، لیکن یہ حدیث حسن درجے کی ہے اپنے ماں قبل حدیث کے ساتھ مل کر۔ اس سے پچھلی حدیث نمبر 55 وہ صحیح تھی، اس کے ساتھ مل کر یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور اس حدیث کے شواہد بھی ہیں۔ ان شواہد میں سے ایک شاہد مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117۔ قال حدثنا سلیمان بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن مہران مولا لقریش سمیت جدی یحدث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کان لا ینام، آپ نہیں سوتے تھے، الا مگر والسواک عندہ، آپ کے پاس مسواک ہوتی تھی، فاذا استيقظ، جب بیدار ہوتے، بدأ بالسواک، آپ مسواک شروع کرتے، مسواک کرتے۔ وہذا اسناد حسن، یہ سند حسن درجے کی ہے۔ اس کو طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے دوسرے طرق سے ابن عمر سے۔ معجم الکبیر طبرانی کا حوالہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 207 ہے۔ یہ بحث ہے جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کی صحیح ابو داود الام کے اندر، الحمدللہ۔ تو شاہد کی بنیاد پر حدیث کا حکم بدل جاتا ہے، تو جب بھی کوئی حدیث کا سند اور متن کے اندر کوئی کمزوری ہو، علت ہو، تو ہمیں اس کے توابع
اس کے راویوں کے توابع تلاش کرنے ہیں، اس حدیث کے شاہد تلاش کرنے ہیں۔ شاہد اور تابع کی وجہ سے حدیث کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اس حدیث کے اکثر راوی وہی ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ الحمدللہ۔ امیہ بنت عبداللہ، یہ راویہ یہ پہلی دفعہ آئی ہیں، تو ان کی طرف اشارہ کیا شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہ گویا کہ یہ مجہولہ ہیں۔ باقی حدیث بالکل واضح ہے کہ جب بھی انسان سو کر اٹھے تو اس کے پاس مسواک ہونی چاہیے، سونے سے پہلے مسواک کا اہتمام کرے، تو سونے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد وضو کرنے سے پہلے ہمیں مسواک کرنی چاہیے، پھر وضو کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث میں ولا نہار کا جملہ یہ صحیح ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، چونکہ اس حدیث کے علاوہ کسی بھی اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا بہت زیادہ اہتمام کیا، ہمیں بھی ایسے ہی اس مبارک سنت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ یہ جو ابو داؤد کی حدیث نمبر 56 ہے، یہ سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 39۔ بارک اللہ فیکم۔